میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا، سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ۔ صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں، اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے۔ اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ وَقَدْ وُقِيتَ، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، مولوی صاحب میری جوان بیٹی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، ہوش میں نہیں رہتی ہے، بال کو بکھیر لیتی ہے۔ مولوی صاحب نے آ کے دیکھا، کہا جنات کا سایہ ہے اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ بس ایک کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کریں۔ اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے کرا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی جن آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کر سکتا۔
مگر ہم لوگ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کو نہ پڑھنا پڑے، ہم مولوی صاحب سے پڑھوا دیں گے۔ ہم موبائل کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر کال کر کے میسج کر کے، مولوی صاحب ہم کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم موبائل کے اوپر اگر اس کو چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ موبائل پر جب سورہ بقرہ چلائیں گے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، موبائل پڑھ رہا ہے، اور موبائل کے پڑھنے پر شیطان بھاگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، ثواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت کے حکم تک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، آپ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت نہ کروائیں، آپ خود تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا۔